آگے پھر 11واں رکوع ہے سورہ نساء کا. اس 11ویں رکوع میں ایک اہم چیز یہ بیان فرمائی ہے, فرمایا کہ اینما تکونوا, چونکہ یہ بات ہو رہی ہے قتال کی یہاں پر, کہ قتال اللہ کے راستے میں قتال کرنا, جنگ کرنا. بعض لوگ ایسے ہیں وہ اتنے کمزور ایمان ہوتے ہیں کہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, لیکن جب جنگ کرنے کی باری آتی ہے اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کی, وہاں پر بھاگ جاتے ہیں. فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت ضرور آئے گی, اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ موت وہاں پر بھی آئے گی. موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے, وقت سے پہلے نہیں آتی. لہٰذا یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ جنگ کے اندر, جہاد کے اندر, قتال کے اندر جو ہے وہ موت ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. آگے پھر اسی رکوع میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ بیان فرمائی, فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کیا وہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں, اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ قرآن کے اندر تدبر کرنے کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر تدبر کرو. قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی مجتہد جو ہوتا ہے نا, مجتہد کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے جس نے تمام علوم کے اندر مہارت حاصل کی ہوتی ہے اور ساری زندگی قرآن و حدیث اور اس کے اندر لگی ہوتی ہے, تو جو مجتہد ہوتا ہے وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی ایک ایک آیت اور قرآن کے ایک ایک لفظ سے مسائل نکالتا ہے. اس لفظ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یہ مجتہد ہوتا ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے. ایک عام عالم جو ہوتا ہے وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ مسائل کو سمجھتا ہے, مسائل استنباط تو نہیں کر سکتا, مسائل کا اخراج تو نہیں کر سکتا, لیکن جو مسائل بیان ہوئے ہوتے ہیں ان کو خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے. ایک عام آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے سمجھ کر, یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, تو وہ اس کو آخرت کا خوف, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے. یعنی اس کو ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ یہ کام, یہ جنت, یہ جہنم, یہ آخرت, یہ موت, یہ زندگی, ان چیزوں کا اس کو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے قرآن میں تدبر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگلے پھر رکوع میں ایک اور چیز بڑی اہم بیان ہوئی ہے, وہ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. فرمایا کہ جو آدمی کسی کی اچھی شفاعت یعنی سفارش کرے تو اس کے لیے حصہ ہے اس میں سے, اور جو آدمی کسی برائی پر سفارش کرے تو اس کے لیے اس کا بوجھ اس کے لیے ہے. یعنی سفارش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سفارش جو ہے یہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. اچھی سفارش کرنے پر آدمی کو ثواب ملتا ہے, اور ظاہر ہے بری سفارش کرنے پر انسان کو گناہ ملتا ہے. اور اچھی سفارش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہمیں اگر موقع ملے کسی کے حق میں اچھی سفارش کرنے کا تو ہمیں ضرور سفارش کرنی چاہیے کہ اس پر ثواب ملتا ہے, اور بری سفارش کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر سفارش کہتے کسے ہیں, سفارش کہتے کیسے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سفارش کہتے ہیں کہ آدمی اپنی رائے دے کسی کے بارے میں, بس صرف رائے دے کر فارغ ہو جائے, دباؤ نہ ڈالے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے جی, بس اپنی رائے دے دے اس کے بارے میں, اچھا ہے, برا ہے, لائق ہے, ذہین ہے, کیا ہے, بس رائے دے دے. اگر اس کے بعد وہ اس پر دباؤ بھی ڈالتا ہے کہ اس کو آپ لازمی ملازمت پر رکھو, یہ کرو, اپنے اثرات استعمال, یہ پھر سفارش نہیں ہو جاتی, یہ دباؤ ہو جاتا ہے. سفارش کہتے ہیں محض اپنی رائے دینا کسی کے بارے میں, تو اچھی کسی کے بارے میں رائے دینا اچھا واقعتاً صحیح ہے تو اس ثواب کا کام ہے. آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے وہ احکام بیان کیے ہیں جس میں قتل غلطی کے ساتھ ہو جائے تو اس کی پھر دیت ہوتی ہے, 100 اونٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح اور قتل کے حوالے سے جتنے بھی احکامات, اس کی سزا یا اس کی دیت کے حوالے سے, اور جان بوجھ کر قتل کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن کا کہ اس کے بدلے میں پھر قصاص ہے, اور اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے, اور غلطی سے جو قتل ہو جائے اس کی پھر کیا